اسرائیلی ہٹ دھرمی برقرار جنگ بندی کی رضامندی کے باوجود غزہ پر حملہ، صہیونی طیاروں کی کارپیٹ بمباری سے 20 سے زائد فلسطینی شہید۔ عرب میڈیا کے مطابق مشرقی رفح میں 10 سے زائد مکان تباہ کر دیے گئے۔ وسطی غزہ کے البریج مہاجر کیمپ پر بھی گولہ باری، شہداء کی تعداد 34,789 ہو گئی، 78,204 زخمی۔ اسرائیلی فورسز کے امدادی کی ترسیل روک دی۔ اسرائیل حکومت جنگ بندی معاہدے سے فائدہ اٹھائے، یرغمالیوں کو واپس لائے۔ اسرائیل کی وحشیانہ پالیسیوں کے خلاف تل ابیب میں مظاہرہ، لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ حماس کی جنگ بندی کی حمایت، یرغمالیوں کی واپسی کے لیے وزیر اعظم سے قدم بڑھانے کا مطالبہ۔ امریکی اور یورپی جامعات میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرہ جاری، مختلف جامعات میں پولیس کی جانب سے کیمپ اکھاڑنے کی کوشش، طلبہ سے ہاتھا پائی۔ امریکہ جامعات میں گرفتار طلبہ کی تعداد 2,500 سے تجاوز کر گئی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ سے دوران پریس کانفرنس پاکستانی سیاست اور جیل میں قید ایک قیدی پر سوال۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نے امریکی پالیسی واضح کر دی۔ امریکی ڈیموکریٹ سینیٹر شومر کے بانی پی ٹی آئی سے متعلق بیان پر تبصرے سے انکار۔ میتھیو ملر نے کہا، پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہر قیدی کی حفاظت دیکھنا چاہتے ہیں۔ کراچی ٹول پلازا کے قریب واقع وادی حسین قبرستان پر نامعلوم افراد کی جانب سے قبضے کی کوشش۔ قبرستان انتظامیہ کی تصدیق، دیوار گرا کر قبرستان کی 5 ایکڑ زمین پر قبضے کی کوشش کے بعد کراچی کے شہریوں کی بڑی تعداد اور علماء وادی حسین قبرستان پہنچ گئے۔ زمین کی ملکیت وادی حسین انتظامیہ کے پاس موجود۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور کور کمانڈر کراچی سے فوری مداخلت کا مطالبہ۔ رات گئے وزیر اعلیٰ اور بااثر شخصیات نے مسئلے حل کروانے کی یقین دہانی کروا دی۔ 9 مئی کرنے اور کروانے والوں کی جو مقافات عمل ہے اس کو پیچھے کیوں دھکیل رہی ہے؟ جوڈیشل کمیشن تو اس چیز میں بنتا ہے جس کے بارے میں کوئی ابہام ہو۔ اگر 9 مئی کو کرنے والوں اور کروانے والوں کو قانون اور آئین کے مطابق سزا نہ دی گئی تو اس ملک میں کسی کی جان، مال، آبرو محفوظ نہیں ہے۔ ہم 9 مئی کو کہ ملزمان کو قانون اور آئین کے مطابق سزا دیں اور جلد سے جلد دیں۔ سانحہ 9 مئی کرنے اور کرانے والوں کو سزا دینی پڑے گی۔ جوڈیشل کمیشن وہاں بنتا ہے جہاں ابہام ہو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف کہتے ہیں، سانحہ 9 مئی کو سیاست رہنماؤں نے چن چن کر اہداف دیے۔ یہ صرف فوج نہیں، پورے پاکستان کا مقدمہ ہے۔ مجرموں کو سزا نہ ملی تو پھر کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج میں حملہ ہو، ایسی سیاسی انتشاری ٹولہ جو آپ کے سامنے جو کچھ کر رہا ہے اور کرواتا آ رہا ہے اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے۔ ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے، میں اگر آپ دوبارہ کہیں ریپیٹ کروں گا، کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے اس انتشار اور نفرت کی سیاست سے اور پاکستان کی تعمیری سیاست میں سے، پاکستان کو آگے بڑھنے میں سے۔ سیاسی انتشاری ٹولے سے بات چیت نہ کرنے کا اعلان، پاک فوج کا کہنا ہے انتشاری ٹولہ سچے دل سے معافی مانگے۔ مذاکرات سیاسی جماعتوں کو زیب دیتے ہیں۔ پاکستان میں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں، خطرہ ہے تو صرف غیر جمہوری رویوں سے ہے۔ آزادی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کر پاکستان کی سالمیت پر حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ آٹھ فروری کو 9 مئی کے حق میں ووٹ نہیں پڑے، ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں۔ الیکشن میں 47% ٹرن آؤٹ تھا، 6.5 کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈالے، 31% ووٹ مخصوص سیاسی جماعت کو ملے۔ مجموعی آبادی کے صرف 8% نے مخصوص سیاسی جماعت کو ووٹ دیے، 69% ووٹ تو اس سے نہیں پڑے۔ انتخابات میں مداخلت کا الزام لگانے والے آئینی اداروں کے سامنے ثبوت لائیں۔ عدلیہ میں مداخلت ہو رہی ہے۔ 2018 میں کسی ایک سیاسی جماعت کو فائدہ ملا، آج کسی اور کو مل رہا ہے۔ سیاسی جماعتیں مداخلت ختم نہیں کرنا چاہتی۔ جسٹس اطہر من اللہ کے ججز سے خط سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس، جسٹس جمال مندوخیل نے کہا سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں مداخلت ان کے لیے کی جائے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہمیں عدلیہ میں مداخلت تسلیم کرنی چاہیے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے
میں اس دلیل سے اتفاق نہیں کرتا. اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے. کوئی ایسا کہے تو اسے گھر چلے جانا چاہیے. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بات اٹارنی جنرل نے بھی کہی ہے. $1 ارب کے گندم درآمد کرنے کا اسکینڈل گلے کی ہڈی بن گیا. وفاقی حکومت ذمہ داروں کے خلاف فوجداری کارروائی کرانے میں ہچکچاہٹ کا شکار. نیب یا FIA کی تحقیقات کے نتیجے میں نگراں وفاقی کابینہ کو شامل تفتیش ہونا پڑے گا. شہباز حکومت کا سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور ان کے وزراء کے خلاف کارروائی سے گریز. نون لیگ کے قائد نواز شریف سخت کارروائی کے خواہش مند. حتمی فیصلہ 24 گھنٹے میں متوقع. دیکھیں جی, میں نے کبھی نہ اس کو صوبوں پہ ڈالا ہے نہ کسی اور پہ ڈالا ہے. میں نے اپنی ذمہ داری, ہمارے دور میں جو فیصلہ ہوا تھا وہ میں ایز اے فوڈ انچارج منسٹر میں اس کی اونرشپ لے رہا ہوں. انوار الحق کاکڑ نے سابق نگراں دور حکومت میں گندم سے متعلق فیصلوں کی ذمہ داری لے لی. کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سابق نگراں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ گندم کا معاملہ کبھی صوبوں پر نہیں ڈالا. میں کوئی مغل بادشاہ نہیں تھا کہ حکم دیا اور عمل ہو گیا. پنجاب میں کسان رل گئے. محنت کش آڑھتیوں اور مڈل مینز کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور. ہزاروں ٹن فصل خراب. منڈی صادق گنج میں احتجاج. پاسکو اہلکاروں سے ہاتھا پائی. بہاڑی اور دیگر شہروں میں بھی احتجاج. بیرون ملک جانے والوں کے لیے بری خبر. پاسپورٹ کی فاسٹ ٹریکنگ کیٹیگری فیسوں میں اضافہ کر دیا گیا. 5 سال کی مدت کے حامل مشین رائڈیبل پاسپورٹ کی فیس 12,500 مقرر. 72 صفحات کی فیس 18,500 صفحات کی فیس 2,300 روپے ہو گئی. 10 سالہ پاسپورٹ فیس بترتیب 16,200, 25,200 اور 32,000 روپے کر دی گئی. اضافہ شدہ فیس. ملک بھر کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر حج آپریشن کی تیاریاں مکمل. حج آپریشن کا آغاز کراچی ایئرپورٹ سے آج رات 1 بجے سے ہوگا. نجی ایئر لائن ایئر سیال کی پہلی پرواز کے ذریعے 150 عازمین مدینہ جائیں گے. دوسری پرواز ایئر بلو سے 180 عازمین حج روانہ ہوں گے. سعودی حکام عازمین حج کی کراچی ایئرپورٹ پر روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت امیگریشن کریں گے. موبائل کمپنیوں کا سمز بلاک کرنے سے انکار. FBR سے مذاکرات میں قانون اور آپریشنل رکاوٹوں کی نشاندہی کر دی گئی. FBR ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس. غفلت کے مرتکب افسران کی نشاندہی کے لیے قائم انکوائری کمیٹی کی رپورٹ پیش. وزیر اعظم کی سنگین غفلت کے مرتکب افراد کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کی ہدایت. کچے میں پکا آپریشن نہ ہو سکا. صادق آباد کی بستی قادر پور میں 2 افراد کا قتل. پولیس مقابلے میں 1 ڈاکو ہلاک, 3 گرفتار. سندھ اور پنجاب کے سرحدی علاقوں میں شر گینگ کے خلاف آپریشن میں حصہ لینے والی بگٹی قبائل کے رضاکار واپس چلے گئے. راولپنڈی میں ذاتی دشمنی پر حساس ادارے کے ملازم کا قتل. بھوگ گجرا میں مقتول وسیم کو ملزمان یاسر اور کیسر نے فائرنگ کر کے قتل کیا. مقتول کے بھائی ندیم نے ملزم کی بہن سے پسند کی شادی کی تھی. کنڈیاروں میں ابڑو برادری کے 2 گروپوں میں زمین کے تنازع پر تصادم. ڈنڈوں اور کلہاڑیوں کے آزادانہ استعمال سے 10 افراد شدید زخمی. مظفر گڑھ میں معمولی رنجش پر ملزمان کی نوجوان پر فائرنگ. گولیوں کی زد میں آ کر 2 بچے زخمی. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. اور ازلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان تیسری فتح سے محروم. جاپان سے میچ 1-1 گول سے برابر ہو گیا. قومی ٹیم نے میزبان ملک ملائیشیا اور جنوبی کوریا کو شکست دی تھی.